آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 82 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے قیامت کی ایک عظیم نشانی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے۔ اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے قائم ہونے کی، قیامت کے قریب ہونے کی، قریب کی ایک عظیم نشانی کا ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، قیامت واقع ہونے والی ہوگی، تو اس وقت زمین سے اللہ تعالیٰ ایک چوپایا نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ یعنی لوگ قیامت کو بھول جائیں گے، قیامت کا انکار کریں گے اور اس قدر کفر عام ہو جائے گا کہ لوگ یقین نہیں کریں گے، تو وہ نکل کر کے کہے گا لوگوں سے کہ تم اللہ رب العالمین کی آیات پر یقین نہیں کرتے ہو، اس بات پر یقین نہیں کرتے ہو قیامت آنے والی ہے۔ دیکھو میں اس کی ایک نشانی ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ وہ نکل کر کے لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے سلسلے میں احادیث کے اندر بھی واضح طور پر ذکر ہے اس دابۃ الارض کا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بار دیکھا قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں کہا کہ 10 چیزوں کو شمار کر لو، یہ 10 چیزیں جب تک واقع نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ 10 چیزیں یہ ہیں کہ سورج کا پچھم سے نکلنا، اور زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا، اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور دجال کا ظاہر ہونا، اور پھر آپ نے کہا کہ دھوئیں کا نکلنا، اور اسی طرح سے 3 جگہ زمین کا دھسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک جزیرہ عرب میں، اور ایک آگ کا ظاہر ہونا، مشرق سے ایک آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ جہاں لوگ تھک کر کے رات گزاریں گے وہ بھی رک جائے گی، جہاں لوگ چلیں گے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گی، جہاں لوگ دوپہر میں تھک کر قیلولہ کریں گے وہ بھی رک جائے گی، قیلولہ کرے گی، اور اس کے بعد لوگوں کو اس طرح سے ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ 10 نشانی تک ظاہر نہیں ہوں گی، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل میں جلدی کرو، 3 چیز ظاہر ہو جائے گی تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی نیک عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک سورج کا پچھم سے نکلنا، اور ایک دابۃ الارض کا نکلنا، اور دجال کا ظاہر ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ دجال کا ظاہر، سورج کا پچھم سے نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا یہ چاش کے وقت ہوگا، اور دونوں میں سے جو پہلے واقع ہو جائے دوسرا اس کے بعد فوراً واقع ہوگا۔ یعنی جس طرح سے صبح سورج نکلتا ہے اس کے بعد چاش وقت سے جلدی سے آ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے سورج نکلے گا تب صبح ہوگی، تو سورج پچھم سے نکلے گا اور اس کے بعد پھر چاش کا وقت ہوگا کہ وہ دعوت الارض نکل کھڑا ہوگا، اور وہ کہ اس کے بعد ہی سے دجال کا ظہور بھی ہوگا۔ اور یہ تینوں جیسے جو بھی واقع ہو جائے گا، یعنی سورج پچھم سے نکل آیا، دابۃ الارض نکل آیا، دجال ظاہر ہو گیا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سورج کے پچھم سے نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی ایمان لانا چاہے، کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ سب بڑی نشانیاں اس طرح سے تیزی سے ظاہر ہوں گی کہ انسان کو موقع بھی نہیں ملے گا، ایک کے بعد ایک۔ ابھی آپ دیکھیں سورج صبح نکلا اور صبح 4 کے وقت دعوت الارض کا ظہور ہوا، اور اسی دن میں ہی دجال کا ظہور بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک کے بعد ایک لگاتار بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اس کے سلسلے میں دعوت الارض کے بارے میں اور بھی بہت ساری
باتیں بالکل تفصیل کے ساتھ مروی ہیں، کچھ اسرائیلیات ہیں اور کچھ روایات مرفوع بھی اللہ رسول سے، لیکن ان کی سند ثابت نہیں ہے۔ میں سب کا خلاصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ یہ بہت بڑا چوپایا ہوگا اور مکہ میں اس کا ظہور ہوگا۔ صفا پہاڑی کے اوپر صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس کے اندر سے ہی یہ دابہ، یہ چوپایا نکلے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں اس کے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ مومن کے چہرے پر پیشانی پر ایک لکیر کھینچے گا عصائے موسیٰ سے، جس سے وہ روشن ہو جائے گی، اور وہ روشنی بڑھتے بڑھتے اس کے پورے چہرے پر پھیل جائے گی، یہاں تک کہ بالکل ظاہر ہو جائے گی، اور یہ پہچان ہوگی کہ آدمی مومن ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے وہ کافر کے ناک کے اوپر نشان لگا دے گا، مہر لگا دے گا، جس سے اختیار اٹھتا پڑے گا، اور دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے وہ پورا چہرہ اس کا اختیار کر دے گا، جس سے پتہ چلے گا یہ کافر ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ ایک دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور ایک دوسرے کو لوگ پہچانیں گے، نام سے نہیں بلکہ کہیں گے اے مومن یہ ذرا ادھر لاؤ، وہ سفید چہرے والے کو کہیں گے اے مومن یہ ذرا ادھر لاؤ، ادھر کالے چہرے والے کو کہیں گے اے کافر تم ایسا کرو۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو پوچھیں گے اونٹ تم نے کس سے خریدا، تو کہے گا کہ مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن اس کا نشان مجھے معلوم، اس کا نشان کالا تھا، یا اس کا نشان اس کا چہرہ گورا تھا، بس یہی خالی پہچان رہ جائے گی۔ یعنی چہرے سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ گورے چہرے والا تھا، یہ سفید چہرے والا تھا، یہ مومن تھا، یہ کالے چہرے والا تھا، یعنی یہ کافر تھا۔ اس طرح سے بالکل وہ فرق کر دے گا۔ اور اس کی حیات کے بارے میں بھی بہت کچھ وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح سے اس کی حیات کیسی ہوگی۔ اس کا سر بیل کے سر کی طرح ہوگا، اس کی گردن شترمرغ کی گردن کی طرح ہوگی، اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوگی، اور اس طرح سے اس کے پیر اونٹ کی طرح سے ہوں گے، اس کی کمر بلے کی طرح سے ہوگی، اس کا سینہ شیر کی طرح سے ہوگا۔ اس طرح سے مختلف کیفیت بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ بہت بڑا چوپایا ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی ایک عظیم نشانی ہوگی، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، لوگ اس کی بات کو سمجھیں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت قریب ہے، یہ بتلانے کے لیے وہ ظاہر ہوگا۔ اور اس کے بعد گویا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح سے سورج پچھم سے نکلا تبھی لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ قیامت قریب ہے، لیکن اب اس کے بعد کوئی توبہ کرنا چاہے توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ایمان لانا چاہے تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس چوپائے کے نکلنے سے سب کے درمیان فرق تو ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے کافر ہے، لیکن کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ان بڑی نشانیوں کے انتظار میں انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو اسے موقع دیا ہے، جو وقت دیا ہے، قیامت پر جو قرآن و حدیث میں دلیلیں ہیں ان کو پڑھے، اس کے ان آیات کی حدیث کی روشنی میں قیامت سے تیاری کرے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جس طرح سے بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا تو انسان کے لیے مہلت جو ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھائے اور آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان لا کر کے اس کی تیاری کرے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان رکھنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔